دنیا بھر سے آئے ہوئے 15 لاکھ سے زیادہ فرزندان توحید نے آج میدان عرفات میں جمع ہو کر حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ مسجد نمرہ میں مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے حج کا خطبہ دیا۔ پیش تفصیلی رپورٹ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مناسک حج کی ادائیگی کا عمل جاری ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جمع ہو کر حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا، جہاں ہر سمت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجتی رہی۔ تاریخی مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ ہوا۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے حج کا خطبہ دیا۔ شیخ صالح نے کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اللہ تعالیٰ فخر تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کے احکامات کی پاسداری کریں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے دور رہیں۔ ڈاکٹر صالح نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دنیا میں خیر و برکت ہے۔ تقویٰ دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ الحمدللہ العزیز العلام الملك القدوس السلام أحمده سبحانه أن هدانا لدين الإسلام وبناه على 5 أركان عظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة الأعلام. أما بعد فأوصيكم أيها الناس، أوصيكم حجاج بيت الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه فإن الله يحب المتقين. اس موقع پر ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بھی دعا کی۔ خطبے کے بعد ظہر و عصر کی نماز ادا کی گئی۔ مسجد نمرہ مکہ مکرمہ کے علاقے میں مسجد حرام کے بعد رقبے کے لحاظ سے دوسری بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد اس مقام پر تعمیر کی گئی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ حجاج اکرام نے میدان عرفات اور جبل رحمت پر سارا دن عبادت میں گزارا۔ اس موقع پر حجاج نے بارگاہ الہی میں رقت انگیز دعائیں کی۔ جبل رحمت یا جبل عرفات کا شمار مکہ مکرمہ کے مشہور مذہبی و تاریخی پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کے دامن میں موجود چٹانوں پر وقوف فرمایا تھا۔ حجاج اکرام نے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کیا۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوئے۔ حجاج اکرام وقوف مزدلفہ کے بعد رمی جمار کریں گے اور پھر قربانی کریں گے اور حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ 11 ذی الحج کو حجاج اکرام چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ رمی جمرات کے بعد حجاج اکرام طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ جائیں گے اور طواف زیارت کے بعد صفا و مروہ کی سعی کریں گے۔ سعودی عرب حکومت کی جانب سے حج کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اللہ کے مہمانوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے 2.5 لاکھ سے زیادہ افسران و اہلکار مختلف فرائض کے انجام دہی میں مصروف ہیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے مقصد سے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ چھتریاں، اسپرے ستون اور شجرکاری کی گئی ہے تاکہ حجاج کو بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ علاقے میں سایہ دار اور ٹھنڈے راستے بھی تیار کیے گئے ہیں جنہیں اسپرے پنکھوں سے لیس کیا گیا ہے تاکہ سورج کی تپش کو کم کیا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔